الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ حضرات وقار اولاد کے حقوق کے عنوان پر گفتگو چل رہی تھی۔ تقریباً آپ کے سامنے میں نے پوائنٹ کی صورت میں اولاد کے 7 حقوق بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلے
اولاد کے لیے، بچے کے لیے نیک ماں کا انتخاب، اس کے بعد پھر اولاد کے لیے دعا، تیسرے نمبر پر جب اولاد وجود میں آ جائے پھر زندگی اس کا حق ہے، چوتھے نمبر پر اس کا اچھا سا نام، پانچویں نمبر پر اس کا عقیقہ، چھٹے نمبر پر اس کی رضا، اور ساتویں نمبر پر اس کو جو ہم نے کھلانا ہے وہ حلال کھلانا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے اولاد کا 8واں، 9واں اور 10واں حق، جو تینوں تقریباً آپس میں لازم ملزوم ہیں، ان تین حقوق کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو یاد رکھیے، اولاد کا 8واں حق ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت کی جائے، شفقت کی جائے۔ اولاد کا 9واں حق ہے اولاد کی تعلیم، اور 10واں حق ہے اولاد کی تربیت۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ دیکھیے، ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنی ہے، شفقت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے نواسوں کو چوم رہے تھے، تو ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کبھی اپنی اولاد کو نہیں چوما، کبھی ان سے محبت نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے نرمی کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی تمہارے دل میں نرمی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو مطلب ہم نے اولاد کے ساتھ محبت کرنی ہے، شفقت کرنی ہے، نرمی کرنی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اتنا بھی نرم نہیں ہو جانا ہم نے کہ اولاد اپنے والدین کے اوپر اپنا زور جمائے، کہ اولاد اپنے والدین کو کوئی اہمیت نہ دے۔ اس طرح نہیں ہو جانا اپنے اولاد کے ساتھ، اور نہ ہی اتنا سخت ہو جانا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو دیکھ کے دور بھاگے۔ اس طرح نہیں ہونا ہم نے۔ ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے معاشرے میں آپ کو دونوں طرح کے لوگ ملیں گے، کہ ایک جو اپنی اولاد کو اتنی محبت دے دیتے ہیں، اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ اولاد اچھا کر رہی ہے، برا کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری اولاد ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہنا، غلط بھی کرے گی اولاد تو اولاد کو منع نہیں کریں گے۔ تو آخر پہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب اولاد بڑی ہو جائے گی، اولاد آگے آگے بھاگ رہی ہوگی، والدین پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اولاد کو بیجا لاڈ دیا گیا، جس کی وجہ سے اولاد خراب ہو گئی، اور نہ ہی اتنی سختی کرنی ہے، اتنا جبر کرنا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو دیکھے دور بھاگے۔ یعنی اولاد اگر گھر میں ہے، باپ ظالم ہے، سخت ہے، جیسے ہی گھر میں ہے اولاد باغی پائے نکل گئی، کیا ہماری خیر نہیں؟ ایسے نہیں ہونا، اور نہ ہی اتنا نرم ہونا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو والدین ہی نہ سمجھے۔ تو محبت و شفقت یہ اولاد کا حق ہے، لیکن اتنا کہ اولاد اپنے والدین کو اولاد سمجھے، اور جہاں پہ اولاد کی غلطی ہو وہاں پہ اولاد کو ٹوکا بھی جائے، اولاد کو مارا بھی جائے، لیکن ظلم نہیں کرنا۔ تو اولاد کا 9واں حق اس کی تعلیم ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا پہلا اور آخری کلام، جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ مطلب تعلیم اس کا پہلا جو حق ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو گیا؟ اس کے پہلے الفاظ سے۔ ہم نے بچے کو جو سب سے پہلی چیز سکھانی ہے، سب سے پہلی تعلیم دینی ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب جو اس کا پہلا کلام ہو، اس نے اسکول جا کے نہیں سیکھنا۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، وہ بولنے سے جو سب سے پہلا لفظ بولے، وہ سب سے پہلا کلمہ بولے، سب سے پہلا کلام کرے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اب یہ لا الہ الا اللہ اس کو کس نے سکھانا ہے؟ یہ اس کے والدین ہیں، اور والدین میں زیادہ یہ ذمہ داری اس کی ماں پہ عائد ہوتی ہے۔
تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کے لیے نیک ماں کا انتخاب کتنا ضروری ہے۔ اگر تو ماں نیک ہے، توحید پرست ہے، وہ اسلام کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، پھر تو وہ اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے گی۔ لیکن اگر وہ اسلام کو کچھ سمجھتی نہیں، اس کے نزدیک کوئی دین کی اہمیت ہی نہیں، پھر وہ اپنے بچے کو کیا سکھائے گی؟ اور جو والدہ نیک ہوگی، وہ نماز کی پابند ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہوگی، وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کرے گی، ان کو تعلیم بھی نیک دے گی۔ لیکن جس نے خود سارا دن بیٹھ کے رسالے پڑھنے ہیں، ناول پڑھنے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل یوز کرنا ہے، وہ اپنی اولاد کو کیا تعلیم دے گی؟ تو یہ بات یاد رکھیں، جو اولاد نے تعلیم حاصل کرنی ہے، جو اس کا پہلا مدرسہ ہے، وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ تو جب بچہ تھوڑا بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، اب یہ اس کی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تعلیم کا بندوبست کرے، اس کی تعلیم اس کی ماں کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ نے کچھ نہیں کرنا، باپ نے کچھ نہیں سکھانا، نہیں، باپ کی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ باپ کی ذمہ داریاں باہر کی ہیں، اس نے معاش کے لیے کرنا ہے، گھر سے باہر رہنا ہے، زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ لیکن جب باپ واپس گھر آئے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچے سے پوچھے کہ آج تم نے ماں سے کیا سیکھا ہے۔ اگر کچھ نہیں سیکھا تو بچے کو سمجھائے کہ تو نے اپنی ماں سے سیکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں نے سارے گھر میں کچھ نہیں کرنا، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں، لیکن گھر کے کام کاج میں اتنا وقت نہیں لگتا کہ اپنے بچے کو وقت نہ دے۔ لیکن ہمارے معاشرے کیا صورتحال ہے، والدین کو اپنی اولاد کا نہیں پتا، اولاد کو اپنے والدین کا نہیں پتا۔ اگر باپ سے پتا کرے جی بیٹا کون سی کلاس میں ہے، پتہ نہیں کون سی کلاس میں، اور کیا کہ یہ بچہ اسکول جا رہا ہے، اسکول ٹیوشن جا رہا ہے، گھر میں تعلیم کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بچے اصل میں جو بچے کا مدرسہ ہے وہ اس کا گھر ہے، اور اگر وہ اپنے گھر سے کچھ نہیں سیکھ رہا تو یہ آپ مت سوچیں کہ باہر تو اچھا سیکھ کے آ رہا ہے۔ گلی محلے سے اگر آپ کا بچہ علم حاصل کر رہا ہے، تعلیم لے رہا ہے، انٹرنیٹ سے تعلیم لے رہا ہے، ٹی وی سے تعلیم لے رہا ہے، تو یہ مت سوچیں کہ آپ کا بچہ اچھی تعلیم لے رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اگر تعلیم کی بات ہو رہی ہے، جب بچہ بڑا ہو جائے اس کا مطلب یہ اس کو دونوں تعلیمیں دی جائیں، اس کو دین کی تعلیم بھی دینی ہے اور اس کو دنیا کی تعلیم بھی دینی ہے، لیکن ہم نے جو ترجیح دینی ہے، جو زیادہ علم سکھانا ہے، وہ دین کا علم سکھانا ہے، تاکہ جو اس کے آخرت میں اس کا فائدہ حاصل کرے جس سے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آخرت کی کوئی تعلیم ہی نہیں دی جاتی، اور دنیا کا علم ضروری ہے، لازمی ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن یہ بھی سوچیں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، آخرت میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کا ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں۔ بچے نے ایک دفعہ ناظرہ پڑھ لیا کافی ہو گیا، اس کے علاوہ بچے نے ایک دفعہ نماز یاد کر لی کافی ہوگی، لیکن یہ دیکھیں گے اسکول کے لیے، دنیا کی تعلیم کے لیے ہم کتنا جتن کرتے ہیں۔ بچہ اسکول نہیں جا رہا، اس کو مار مار کے بگائیں گے، یہ اسکول نہیں جا رہا، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ بچہ نماز نہ پڑھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں، بچہ پارہ نہیں پڑھ رہا کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں، تو سوچیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ یہ بچے کی تعلیم ہے، اور بچے کی تعلیم ہی بچے کی تربیت ہے۔ اگر ہم اس کی تربیت اسلام کے مطابق کریں گے تو بچہ بڑا ہو کے آٹومیٹک اسلام کے اوپر عمل کرے گا، لیکن اگر ہم اس کی تربیت اسلام کو چھوڑ کے ٹی وی کے مطابق کریں گے تو پھر اس کی تربیت اسلام والی نہیں ہے۔ آج ایک کچھ چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بچے کو دانت صاف کرواتے ہیں، کس لیے؟ ڈر پیچھے کیا ہوں گے، تمہارے دانتوں کو کیڑا لگ جائے گا۔ بچہ دانت کو صاف کر رہا ہے، دانتوں کو کیڑا لگنے سے بچنے کے لیے۔ بچہ دانت نہیں صاف کر رہا، مدرسے میں رپورٹ ہوگی قاری صاحب کو بچہ دانت نہیں صاف کر رہا، اسکول میں رپورٹ ہوگی ٹیچر کو بچہ دانت نہیں صاف کر رہا۔ اور اگر ہم یہ اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھیں، یہ صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد تم اپنے دانت صاف کرو، دانتوں میں مسواک کرو۔ یہ اگر ہم بچے کو حدیث کے مطابق دانت صاف کروائیں گے
تو مجھے بتائیں اس کے نزدیک اسلام کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اسلام کو کچھ سمجھے گا، اسلام کے اوپر عمل کرے گا. اگر وہ سنت سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرے گا اس کے دانت تو خراب نہیں ہوں گے، کیڑا بھی نہیں لگے گا، البتہ اس کو ساتھ ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر ہم اس کو حدیث نہیں سنائیں گے اور ڈر کے ساتھ دانت صاف کرے گا، کیڑے لگنے سے محفوظ رہے گا، لیکن اس کو دانت صاف کرنے کا ثواب نہیں ملے گا دانت صاف کرنے کا. کیوں؟ اس نے حدیث پڑھی نہیں، وہ حدیث کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہا. وہ تو گارمن کی بات سن کے اس کے دانت صاف کر رہا ہے، وہ کیڑا لگنے سے بچنے کے لیے دانت صاف کر رہا ہے، نہ کہ حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے. جب وہ حدیث کو اوپر عمل کرے گا پھر اسے ثواب ملے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر بال رکھے ہوئے ہیں، کنگھی کرنی ہے، مانگ نکالنی ہے. صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے بال ہیں تم ان کو اچھے طریقے سے سنبھالو. اپنے بچے کو حدیث سنائیں. جب والدہ اپنے بچے کے سامنے کنگھی کر رہی ہے، بال بنا رہی ہے، ان کو حدیث سنائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر بال رکھے ہو بالوں کو اچھے طریقے سے سنبھالو. کیا ہوگا؟ بچے کی کنگھی تو ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو حدیث کے اوپر عمل کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے. اس کے بعد بچے کو خوشبو لگائی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ بچے سے خوشبو آئے، ٹھیک ہے خوشبو لگائیں لیکن ساتھ بچے کو حدیث بھی سنائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی دو چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، ایک بیوی اور ایک خوشبو، اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یہ مکمل حدیث ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی. جب بچے کو خوشبو لگائیں تو اس کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اس لیے میں تمہیں لگا رہی ہوں. رات کو سونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں سرما ڈالا کرتے تھے، یعنی 3 سرائیاں سرما ڈالا کرتے تھے. آج مائیں اپنے بچوں کی آنکھوں میں سرما ڈالتی ہیں لیکن یہ حدیث ان کو کوئی نہیں پتا. مطلب ہم کام تو کر رہے ہیں، بچے کے کیا نام ہے تربیت ہو رہی ہے لیکن اسلام کے مطابق نہیں ہو رہی. یہی چیزیں اگر ہم ان کو حدیث پڑھ کے سنائیں گے، حدیث کے مطابق وہ عمل کریں گے، کام تو پھر بھی وہی ہو رہا ہے لیکن ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ اس کو ثواب بھی مل رہا ہے، اور نیکی اور ثواب کی خاطر یہ کام کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں تعلیم اور تربیت یہ دونوں بچے کا حق ہیں، لیکن یہ دونوں کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم ان کو سنت کے مطابق حدیث کے مطابق ہم ان کے اوپر عمل کریں گے. اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ علم تو ہم نے اپنے بچے کو دینا ہے لیکن کچھ علم ایسے بھی ہیں جس سے منع کیا گیا ہے جو حرام ہیں. علم کے لیے بالکل چھوٹ نہیں دی گئی کہ ہر قسم کا علم حاصل کر لیں. جیسے جادو کا علم حاصل کرنا یہ گناہ ہے، بندہ ادارے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو علم نجوم ہے یہ بھی تو علم ہی ہے لیکن یہ حاصل نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی نے جھومی کے سامنے ایک مرتبہ بھی اپنا ہاتھ دکھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. 40 دن تک بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. تو اگر اس دوران وہ مر گیا، فوت ہو گیا، سوچئے اس کا کیا بنے گا. تو آج آپ کے سامنے اولاد کے 3 حقوق بیان کیے جو تینوں آپس میں لازم ملزوم ہیں. ایک محبت و شفقت، اس کے بعد اس کی تعلیم اور تربیت. جب آپ اس کے سامنے اس کے ساتھ محبت و شفقت کریں گے، آپ اس کو تعلیم دیں گے، وہ اس کو سمجھے گا بھی اور اس کی تربیت کریں گے، اچھے طریقے سے تربیت ہوگی. جب آپ اسے محبت کریں گے اس کا اخلاق بھی ٹھیک ہوگا. اور یہ یاد رکھیں اخلاق اگر بندے کا ٹھیک ہے، آدمی کا اخلاق ٹھیک ہے تو سمجھے تو اس کے کافی سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بد اخلاق بندہ جہنمی ہے. تو ہم نے اپنے بچے کا اخلاق بنانا ہے، اس کو اچھا اخلاق دینا ہے. کب دیں گے؟ جب والدین کا اپنا اخلاق اچھا ہوگا. اس کی تربیت کب اچھی ہوگی؟ جب والدین اس کے سامنے خود اچھے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخری 2 جو پوائنٹ رہ گئے تھے، اولاد کے حق تو ویسے کافی زیادہ ہیں لیکن میں نے 12 پوائنٹ بنائے تھے. آخری 2 حق جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. ایک اولاد کے درمیان انصاف کرنا، اور اس کے بعد جو
آخری اس کا حق ہے وہ ہے اس کا نکاح. ان دو کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.